الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. بہت ساری باتیں باقی رہ گئی تھیں. انشاءاللہ انہی باتوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امتیازی شان رکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتیازی شان عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. ہمارے نبی کا جو نسب جو ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی مدت کے بعد اور ایک بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت ہی بڑا امتحان یہ ڈالا کہ اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان دونوں کو لے جا کر اس جگہ جا کر بساؤ، جا کر جہاں میرا گھر تھا یعنی بیت اللہ کے قریب جا کر بساؤ، جہاں نہ پانی کا انتظام، نہ کھیتی کا انتظام، دور دور تک بیابان علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریتیلا علاقہ، پانی کا کوئی انتظام نہیں، رہنے والا کوئی نہیں، بالکل سنسان علاقہ. ایسی جگہ جا کر اپنے اس دودھ پیتے بچے، گود والے بچے کو اور ان کی والدہ کو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں کو اس جگہ جا کر بساؤ، آباد کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہونہار بیٹا عطا فرمایا تھا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے بغیر چوچرا کے ہوئے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی
اور اپنے بیوی اور بچے کو دونوں کو لے جا کر اس جگہ آباد کر دیا جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنے کا بتانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا تھوڑا سامان تھا، توشہ تھا، وہ دھیرے دھیرے جب وہ ختم ہو گیا اور ختم ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بلکنے لگے، بلکنے لگے، تڑپنے لگے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ ماں تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، دیکھا نہیں گیا، تو پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہیں اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں کہ شاید کہ پہاڑی کی اونچائی سے کہیں پانی نظر آ جائے۔ کبھی صفا پہاڑی کا چکر لگاتی ہیں تو کبھی مروہ پہاڑی کا چکر لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر کو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا، حج کا رکن قرار دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے 7واں چکر لگایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو یہ حکم فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو، کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس جگہ جا کر پانی کے چشمے کو جاری کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس جگہ پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ پانی کے چشمے کو جاری کیا، جسے ہم اور آپ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں پاس پانی جاری ہو گیا، پانی نکل آیا ہے، تو انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے منیر بنائی اور اس پانی کو روکنا چاہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی تو وہ ایک عظیم چشمہ جاری ہوتا، عظیم چشمہ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آب زمزم ہے، یہ جو زمزم کا جو پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مائیت بھی رکھی اور غذائیت بھی رکھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر رکھی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں جس کے اندر مائیت بھی ہو، غذائیت بھی ہو، یعنی پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت ہو اور بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں خوبی اللہ تعالیٰ نے زمزم کے اندر، آب زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ دنیا کا بہترین پانی ہے، اس میں بھوکوں کے لیے خوراک ہے اور بیماری سے یہ شفا ہے۔ تو اس طرح وہاں پاس پانی کا انتظام ہو گیا۔ زندگی گزارنے کی جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے پانی، جب اس پانی کا انتظام ہو گیا تو ایک موقع پر یمن کا ایک کھانا بدوشوں کا قبیلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تھوڑی دور پر جو ہے پرندے منڈرا رہے ہیں، پرندے جو گھوم رہے ہیں، اور چونکہ پرندے اس جگہ منڈراتے ہیں جہاں کھانے کا انتظام ہو یا پانی کا انتظام ہو، پانی موجود ہو یا کھانا موجود ہو، تو اس یمن کے کھانا بدوش قبیلے نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ یہاں جاؤ، جہاں پرندے منڈرا رہے ہیں وہاں دیکھو کہ وہاں کیا پانی موجود ہے۔ جب وہ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے، تو وہ یمن کا جو قبیلہ تھا، کھانا بدوشوں کا قبیلہ، وہ وہاں آیا اور اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، کیونکہ پانی جو موجود تھا، زندگی گزارنے کی جو ایک بہت ہی اہم بنیادی چیز وہاں موجود تھی، کھانا بدوشوں کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی اور ان سے فرمایا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی کے اوپر ہمارا حق رہے گا۔ تو اس طرح وہاں پاس جو ایک بستی چھوٹی سی آباد ہو گئی۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور شادی کی عمر کو پہنچے، تو اسی قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے تشریف لائے۔ ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ جب گھر کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ سے معلوم کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے،
انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے بندوبست کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں، ان سے خیر خیریت پوچھی تو انہوں نے شکوہ شکایت کی کہ بہت تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو ان سے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ فرق کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جب گھر کے اندر آئے، گھر میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی آیا ہوا تھا یہاں، تو انہوں نے اہلیہ سے معلوم کیا کہ کیا کوئی یہاں تشریف لایا تھا، کوئی آیا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں، اس صفت کے ایک بڑے میاں بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو یہ فرمایا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لینا، وہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں، تم کو اپنے نکاح سے جدا کر دوں، اپنے سے علیحدہ کر دوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو اپنے نکاح سے رخصت کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی، دوسرا نکاح جو اسی قبیلے کی جو خانہ بدوشوں کا قبیلہ تھا، اسی قبیلے کے جو سردار تھے، اس سردار کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد اپنے گھر والوں کی خبر لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پھر موجود نہیں ہوتے ہیں، باہر کھانے پینے کے بندوبست، کھانے پینے کے انتظام کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کی اہلیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اہلیہ ہوتی ہیں وہ خوب عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، خوب اکرام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگتے تو ان سے کہتے ہیں کہ اسماعیل آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی آیا تھا، کوئی تشریف لایا تھا۔ چنانچہ اپنی اہلیہ سے معلوم کرتے ہیں تو ان کی اہلیہ بتلاتی ہیں کہ ایک بڑے میاں اس صفت کے آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور تم اب ہمیشہ کیا رہیں گے، ساتھ ہی رہیں گے۔ اسی دوران جو وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے، جو واقعہ ہم اور آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، قربانی والا واقعہ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے، والدین کے کام آ سکے، کچھ ہاتھ بٹا سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان ہوتا ہے قربانی کا کہ اپنے اس بیٹے کو کیا کرو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس حکم کی تعمیل بھی فرماتے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو یہ حکم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹے، گردن کو نہ کاٹے۔ اسی واقعے کی یادگار میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اور اسی واقعے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب پڑا، ذبیح اللہ لقب پڑا، اسی واقعے کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، بیت اللہ کی تعمیر کا بھی واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ طوفان نوح میں، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، طوفان نوح میں جو میرا گھر جو کعبۃ اللہ تھا وہ کیا ہو گیا تھا، ڈھہ گیا تھا، اور اس کے جو آثار تھے وہ کیا ہو گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ طوفان نوح میں جو میرا گھر ڈھہ گیا تھا اور اس کے جو آثار ختم ہو گئے ہیں، میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو طوفان نوح کے اندر، بیت اللہ جو طوفان نوح کے اندر جو ڈہ گیا تھا، اس کے آثار جو کیا تھے وہ ختم ہو گئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں دوبارہ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے تو آپ نے جو کئی دعائیں مانگی کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجیے، اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا تابعدار بنا لیجیے، اور ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھی دعا مانگی، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، کہ اے میرے رب اس قوم کے اندر ایسے رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے، آپ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست اور آپ حکمت والے ہیں۔ یہاں پر جو اس آیت کے اندر جس رسول کا جو ذکر ہے، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، کہ اے اللہ اس قوم کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو اس قوم کے سامنے آپ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنائے، پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس رسول کے جو مصداق ہیں وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کے مصداق ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ پوچھتے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات میں سے ہوں۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس قوم کے اندر رسول جو مبعوث فرمائیے، اس دعا کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس دعا کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب جا کر ملتا ہے، جو خاندانی جو تعلق ہے، آپ کا جو نسب جو ملتا ہے جا کر، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی جو بنا کر کے بھیجا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف نبی بنا کر بھیجا، اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صحابہ تھے، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نبیوں کو بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق باتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، ان کے بارے میں باتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، اسی طرح دادا جو عبد المطلب ہیں، اور ان کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو قریش کہا جاتا ہے، قریش کیوں کہا جاتا ہے، اس طرح کی اور بھی خاندان سے متعلق باتیں ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو خاندانی سے متعلق اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔